آپ لوگ بھی یہ روز روز شرائط لگا رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں غیر مشروط ہے, کبھی کہتے ہیں مشروط ہے, تو ایسا معلوم ہو رہا ہے بہت رسپیکٹ کے ساتھ کہ شاید آپ صرف یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ حکومت تو بڑی جمہوری ہے اور آپ لوگ اپنے جو مخالفین ہیں ان کے لیے بھی ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں. لیکن اگر ایسا ہوتا تو یہ روز روز نئی شرائط اور نئے بیانات تو نہ آ رہے ہوتے نا آپ کی طرف سے بھی. آپ لوگ بسم اللہ کریں, یہ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ صرف باتیں باتیں باتیں, نو ایکشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مونا. میں مسکرانا اس بات پہ تھوڑی سی ایسی آئی کہ آپ نے کہا کہ سنجیدگی کا عالم یہ ہے, تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہماری سنجیدگی یا پاکستان تحریک انصاف کی سنجیدگی کا عالم ایک طرف اور مونا عالم کی سنجیدگی اس طرف دوسری طرف. تو میں یہی کہوں گا کہ پہلے ضروری یہ ہے کہ جن کے مذاکرات ہیں وہ سنجیدہ ہو جائیں. آپ کے نہیں ہیں, آپ نے بھی تو کہا ہے نا آپ کے ہیں. ہم تو میرے خیال میں یہ کئی بار وزیر اعظم ان کو ان کے ڈیسک پر جا کر, حالانکہ یہ تحریک انصاف کی ہسٹری ہے کہ انہوں نے کبھی ڈائلاگ اپنی حکومت میں اپنے مخالفین سے ان کا وزیر اعظم ہاتھ بھی نہیں ملاتا تھا. میرے وزیر اعظم تو اپوزیشن بینچز پر جا کر اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ہاتھ بھی ملاتے ہیں, ان کا حال احوال بھی ہے ہی نہیں, آپ کیسے ہاتھ ملاتے ہیں جو جب تھے میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں, جو ڈسکوالیفائی ہو گئے. اور پھر اس کے بعد مذاکرات کی دعوت بھی دی, اور یہ ابھی بھی تب جا کے دی ہے جب محمود چکزئی صاحب ڈائلاگ کی بات کرتے تھے, بیرسٹر گوہر صاحب کرتے تھے, اور فواد چودھری صاحب, محمود مولوی صاحب, عمران اسماعیل صاحب, یہ لوگ کرتے تھے. تو آل ٹوگیدر ان کو دیکھ کے وزیر اعظم نے ان کو آفر کر دی. اب مجھے جو چیز سمجھ آ رہی ہے, جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ تحریک تحفظ پاکستان, آئین پاکستان جو ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو نیشنل ڈائلاگ کمیٹی ہے یہ خود کو الگ کر دے. ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے, ہم تو یہ دیکھیں گے کہ جو بندہ ملک کی سلامتی کی بات کرتا ہے, امن و راشدی کی بات کرتا ہے, پاکستان کی ترقی کی بات کرتا ہے, قومی وحدت اور یگانگت کی بات کرتا ہے, ہم تو سب کو ویلکم کریں گے. جہاں تک اگر اس میں پی ٹی آئی کو فیوریٹزم کی بات, تو اگر میں وہی اسی پہ آ رہا ہوں, اگر فیوریٹزم کی بات ہو تو یہ تو آج نے آپ نے ان کو کہہ دیا, کل کو آپ بولیں گے کہ بیرسٹر گوہر بھی نہیں ہوگا, کل کو آپ کہہ دیں کہ علی ظفر بھی نہیں ہوگا, علی محمد بھی نہیں ہوگا, شہریار بھی نہیں ہوگا, علی امین بھی نہیں ہوگا. آپ ایسے نام کیوں لے رہے ہیں؟ مطلب یہ شاید میں ایسے نام اس لیے لے رہا ہوں بیکاز دے آر دا دھڑے بندی, تو اس میں تو اتنے دھڑے ہیں کہ جن کی کوئی حساب نہیں ہے, لیکن دے آر دا فیس ہو آر سافٹ, they are the sane voices. علی امین گنڈا پور کو بھی آپ شامل کر رہے ہیں سین وائس میں اور سافٹ فیس میں. جو آج کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے تو مذاکرات کرنے ہی نہیں ہیں, یہ میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا, یہ ان سے تو میرے خیال میں علی امین بہت بہتر تھا. سہیل آفریدی صاحب نے کل بیان دیا ہے کہ میں تو اسٹیبلشمنٹ سے بھی تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہوں, اور مطلب بڑا انہوں نے کل کہا ہے پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. تو ٹھیک ہے نا, بڑی بات بہت دیر بعد بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن چلے آئے تو صحیح, بات ان کو سمجھ آ گئی. مذاکرات کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے, لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ اگر آپ نے مذاکرات کو کامیاب بنانا ہے, ہم تو حاضر ہیں. دیکھیں آپ نے جن کے ساتھ مذاکرات کرنے تھے انہوں نے 2 سال آپ کو یہی جواب مسلسل دیا, اور آخری بار بھی دیا کہ گو اسٹریٹ ٹو دا پارلیمنٹ, ٹاک ٹو دا پولیٹیکل پارٹیز, ٹاک ٹو دا پولیٹیکل لیڈرشپ, یہی آپ کا حل نکالے گی. لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ there is a thing which is unavoidable and that is 9th May which has been proven. وہ اس کی کنفیشن آلموسٹ آپ کے کافی سارے لیڈر کر چکے ہیں. آپ کے اوپر تو بڑی مجھے یاد ہے برہم تھے پی ٹی آئی والے, کہ وہ کہتے تھے آپ نے کوئی جعلی ویڈیوز لگائی ہیں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی 9 مئی کرتے ہوئے, وہ کہتے ہیں جعلی تھی ساری, ڈاکٹرڈ ویڈیوز لگائی تھی آپ نے. یہ میرے تحریک انصاف کے جو ساتھی ہیں نا, ان کا عالم ہی یہی ہے. ایسے میں اس اسٹوڈیو میں یہیں پر بیٹھا تھا, اور پی ٹی آئی کے ایک جو ترجمان تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک ارشاد بھٹی صاحب محترم بھی بیٹھے ہوئے تھے. یہ کہہ رہے تھے, منصور علی خان صاحب یہاں پہ موجود تھے, کہتے ہیں کہ اکاؤنٹ تو سہیل آفریدی کا ہے, لیکن ویڈیو جو ہے وہ آپ نے ایڈٹ کی ہے. میں نے کہا اچھا ایڈٹ ویڈیو, میں نے کہتی جی ان کے اکاؤنٹ پہ ویڈیو آپ نے ڈالی ہے. جسٹ امیجن, اچھا ایسا بھی کہا ہے کسی نے, پوچھ لیتے ہیں. ہاں مطلب یہ تو بہت نہیں, مہدر پنجوتا صاحب, اچھا وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں, وہ ایسی باتیں کر سکتے ہیں. مزمل اسلم صاحب ایسی باتیں کر سکتے ہیں, ان کے انفارمیشن منسٹر ایسی باتیں کر سکتے ہیں. شفیع جان, یہ سارے جو ہیں یہ چمتکاری لوگ ہیں, یہ چمتکار کرتے ہیں, یہ کمال کے لوگ ہیں. وہ کیا کہتے ہیں,
लाजवाब सर्विस और बाकमाल लोग हैं ये। वाह, तो इनका ऐसा ही तो आपने पीआईए का पुराना नारा दोहरा दिया जिसके ऊपर आपके अपने भी इत्तेहादी बड़े आग बगोला है। उसका आखिरी हल फिर निचकारी ही होती है। अच्छा, आपकी निचकारी पीआईए की तरह पीटीआई की भी जो है निचकारी का दिया है इफ्तियार वली साहब ने। और इफ्तियार वली साहब जो हैं अभी, बल्कि ख्वाजा साद रफीक साहब को मुबारक हो, उनकी बेटी की आजकल शादी के जो है फंक्शंस वगैरह चल रहे हैं, वहीं से आ भी रहे थे। तो ख्वाजा साद रफी की भी ट्वीट का मैं आपसे हवाला पूछूंगी इफ्तियार साहब। वो तो खुद बड़े बरहम है कि भाई जमहूरियत के हालात बड़े पतले हैं आपकी नाक के नीचे। तो पूछूंगी मैं आपसे बहरहाल एक जुमला आप के जो साथी है उनके लिए जरा आसान हो जाएगा। जरूर। 9 मई पर कन्फेशन हो चुकी है, माफी मांग लें। और आपसे मांगे या फौज से मांगे? रियासत से मांगे, पाकिस्तान से मांगे, उन इदारों से मांगे जिनके घर पर, जिनके दफ्तर पर, जिनके कोर कमांडर हाउसेस पर, रेडियो पाकिस्तान पर। तब तक मुज़ाकरात आप नहीं करेंगे ना? मैं कहता हूं मुज़ाकरात अगर हो भी जाएं तो वो फ्रूटफुल नहीं होंगे।